السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکرہم بایام اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، آج خصوصی بیان ہمارے کاٹھیا واڑ کے شہنشاہ کاٹھیا واڑ، قدوۃ السالکین، زبدۃ الواصلین، شمس المشائخ، قطب الاقطاب، سلطان الاولیاء، حضور سیدنا شیخ سید محمد صالح شیرازی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کا دن ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی بارگاہ میں تھوڑی دیر نذران عقیدت پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائیں۔ شہنشاہ کاٹھیا واڑ حضور سیدنا سید محمد صالح شیرازی شاہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائیں اور ان کے بتائے ہوئے چلے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضرات، حضور سید محمد صالح شیرازی شاہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایران کے شہر شیراز میں یہ محرم الحرام کی 3 تاریخ سن ہجری 1000 صبح 4:30 بجے کے قریب صبح شادی کے وقت اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ آپ حسنی حسینی سادات ہیں۔ آپ پیدا ہوئے اور آپ کے والد ماجد حضرت سید محمد علی کے خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضور نے فرمایا کہ تمہارے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام محمد صالح رکھنا، جو پیدائشی ولی ہوگا، اپنے زمانے کا قطب ہوگا، اور ان کی تعلیم و تربیت بغداد جا کے کرانا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سید محمد صالح شیرازی شاہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس مقام کے اللہ کے ولی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام رکھا، جن کی تعلیم و تربیت کی تاکید فرمائی، آپ کے والد ماجد حضرت سید محمد علی کو، جو بڑے پائے کے بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ سیدہ آمنہ، یہ بھی بہت نیک خاتون تھی، نیک سیرت تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت سید محمد صالح شیرازی صاحب اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ کے والد ماجد بغداد شریف جو ہے لے گئے۔ 5 سال کی عمر ہی میں آپ حافظ قرآن ہو گئے اور 12 سال کی عمر میں عالم ہوئے۔ 20 سال کی عمر میں تمام علوم و فنون کے ماہر ہوئے۔ 21 سال کی عمر میں حضرت شیرازی شاہ اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شادی ہوئی اور تصوف اور معرفت کی وہ راہ آپ نے اختیار فرمائی، سلوک کی راہ اختیار فرمائی، اور پیر کی تلاش میں آپ زیادہ سے زیادہ رہنے لگے۔ آپ پیدائشی ولی تھے، مادرزاد ولی تھے، مگر یاد رکھیں ہر ولی نے علم بھی حاصل کیا ہے اور سلوک کے راستے میں قدم رکھنے کے لیے انہوں نے پیر کی بھی تلاش کی ہے
سبحان اللہ. حضور شیرازی صاحب اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگوں کے کیسے جو ہے نور نظر تھے. آپ پیر کی تلاش میں اپنا وقت گزار رہے تھے اور رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر عبادت میں مشغول تھے، اور پھر سحری کر کے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے سوئے. خواب میں پیران پیر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور فرمایا تم بغداد آ جاؤ اور وہیں آ کر اپنے مرشد سے بیعت ہو جاؤ. حضرت سراج شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو علم کے حصول کے بعد شیراز آ گئے تھے، پھر شیراز سے پھر بغداد آئے اور وہاں پہنچ کر 11 شوال المکرم ظہر کی نماز کے بعد قطب زمان زبدۃ العارفین حضرت سیدنا شیخ جمال الدین قادری جو حضرت غوث پاک کی اولاد میں سے، سبحان اللہ، ان سے ان کے سلسلے میں آپ بیٹھ ہوئے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دیا. حضرت شاہ جمال الدین قادری حضور شیرازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد نے شیرازی شاہ بابا کو تمام سلسلوں کی خلافت عطا فرمائی، اور اس خلافت میں ایک امامہ، ایک جبہ مبارک، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح بھی عطا فرمائی. یہ تسبیح جو حضرت شاہ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس، یہ حضور غوث پاک کی تسبیح جو ان تک پہنچی تھی، انہوں نے حضرت شیرازی شاہ بابا کو عطا فرمائی. شیرازی شاہ بابا نے اپنے صاحبزادے کو عطا فرمائی، اور اسی سے ہوتے ہوتے آج جو ہے حاجی محمد مصطفیٰ شیرازی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اولاد میں سے ان کے پاس تھی. اس فقیر نے بھی اس کی زیارت کی ہے، اور آج بھی یہ تسبیح موجود ہے. اللہ اکبر. حضرت شیرازی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن آرام فرما رہے تھے، خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حکم فرمایا کہ صاحبزادے اب آرام کا وقت نہیں، مدینہ شریف آ جاؤ اور یہاں سے پھر ہندوستان کی طرف جاؤ. اور پورا نقشہ بتایا. ہندوستان میں ایک جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، جہاں کفار کا غلبہ ہے، اور جہاں کا علاقہ کفرستان ہی کفرستان ہے، وہاں جا کے تمہیں اسلام کی تبلیغ کرنی ہے. یاد رکھیں، پورے ہندوستان، پاکستان، دنیا کے اکثر علاقوں میں اولیاء کرام نے اسلام پھیلایا ہے. اسلام کی تبلیغ کے لیے انہیں دور دور بھیجا گیا ہے، مگر ہیڈ کوارٹر تو مدینہ منورہ ہے، ہیڈ کوارٹر تو جو ہے گنبد خضرا ہے، وہیں سے بھیجا گیا ہے. سلطان الہند عطا رسول غریب نواز کو بھی، ہاں وہ بھی تو ایران ہی کے رہنے والے تھے. اسی طرح ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بزرگان دین آئے. ہمارے کاٹھیاواڑ میں جہاں کناریا شریف اپلیٹا کے پاس جو آج پورا جو ہے سیدوں کا گاؤں ہے، اس کناریا شریف جو اس وقت جو ہے کفرستان تھا، جہاں بہت بڑا مندر تھا، اور جہاں پر ایک بہت بڑی جادوگرنی جاگ بائی جس کا دورہ تھا، اس کے تحت بہت سارے پجاری اور جادوگر رہتے تھے. اس مندر میں جو بت تھا، اس میں روزانہ ایک مسلمان کی بلی چڑھائی جاتی تھی، اس کے خون سے تلک لگایا جاتا تھا. اس کے علاوہ بھی مسلمانوں پہ ارد گرد کے ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا. اس کے ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سید محمد صالح شیرازی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انتخاب فرمایا. یہ حضور کا انتخاب ہے، جسے چاہے منتخب فرما لے. اللہ اکبر. فرمایا مدینے آ جاؤ. حضرت شیرازی شاہ بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیدار ہو کر خواب کا تذکرہ والدہ ماجدہ
سیدہ آمنہ سے کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اب ہمیں یہاں پر نہیں رہنا چاہیے، اب مدینہ شریف کی تیاری کریں اور جو حضور کا حکم ہے وہیں پر ہم چلے جائیں۔ مدینہ شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ ساتھ میں آپ کے جو ہے والد ماجد بھی ہیں، کچھ چاہنے والے بھی ہیں۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی، حضرت شیرازی صاحبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی بارگاہ میں بلند آواز سے سلام پیش کیا، السلام علیکم یا جدی۔ حضور کے روز انور سے جواب آیا، وعلیکم السلام یا ولدی، میرے پیارے بیٹے تم پر بھی سلام ہو۔ سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضور کا مبارک ہاتھ اپنے قبر انور سے نکلا۔ حضرت شیرازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بوسہ دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں ہندوستان جاؤں مگر آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور میری عرض قبول فرمائیں کہ میں 25 مرتبہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، یہی تو امام حسن اور حسین کی سنت ہے۔ 25 حج کیے انہوں نے، 25 مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہو اور آپ کی بارگاہ میں حاضری ہو، اور پھر 170 سالہ یعنی 170 سال عمر کی دعا مانگی۔ اس طرح 180 دعائیں آپ نے مانگی بارگاہ رسالت میں، اور حضور نے وہ 180 عرضیہ اور آپ کی دعائیں قبول فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس یہی ہاتھ بھر کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے بعد آقا کریم نے فرمایا، بیٹے بغداد شریف جاؤ، وہاں اپنی امانت لے لو، وہاں سے ہندوستان کی طرف جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پا کر حضرت شیرازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد شریف آئے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روزے سے آواز آئی، بیٹا اپنی امانت لے جاؤ۔ آپ روزے سے باہر آئے، تھوڑی دیر کے بعد روزے کے اندر سے 4 شخص آئے آپ کی جو ہے مزار شریف کے باہر، اور ایک صندوق حضور شیرازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس کے بعد پھر وہ اندر چلے گئے۔ آواز آئی کہ یہ صندوق جہاں پر چپک جائے وہیں تمہاری جگہ ہے، یہ تمہارے لیے نشانی ہے۔ وہاں سے لے کر حضور شیرازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب آگے بڑھے، ہوتے ہوتے آپ سندھ پہنچے۔ سندھ میں آپ کے آبا و اجداد حضرت سید عقیل شیرازی، سید ہاشم شیرازی اور دوسرے جو ہے شیرازی بزرگوں کے مزارات ہیں، وہاں حاضری دی، کچھ دن ٹھہرے۔ وہاں سے پھر اسلام کی تبلیغ کرتے کرتے آپ جو ہے کچھ آئے، وہاں بھی کچھ دن رکے۔ وہاں مانڈوی کے پاس ایک تھن گاؤں ہے، وہاں آپ نے اپنے ایک صاحبزادے کو روک دیا۔ وہاں بھی آج شیرازی سادات موجود ہیں۔ وہاں سے ہوتے ہوتے سیدنا شیرازی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہاں کاٹھی آواڑ میں اوپلیٹا کے پاس کلاریا شریف جو آج ہے اس مقام پر پہنچے جہاں میں نے ذکر کیا کہ وہ مندر ہے، اور مندر تھا جہاں پر روزانہ ایک مسلمان کی بلی چڑھائی جاتی تھی۔ جیسے ہی وہاں پہنچے صندوق چپک گیا۔ حضرت نے ارد گرد دیکھا، حضرت کے ساتھ 4 جو ہے وہ صحابی رسول حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، اسے سمرہ قوم سے کہا جاتا ہے، وہ اصل میں سمورہ بن جندب کی اولاد میں سے وہ 4 حضرات حضرت یعقوب سمرہ اور حضرت یوسف سمرہ، حضرت نظام الدین سمرہ اور حضرت شرف الدین سمرہ، یہ جو ہے 4 حضرات یہ بھی آئے ہوئے تھے۔ ان 4 نے بھی دیکھا کہ یہاں پر یہ صندوق چپک گیا ہے، کہنے لگے حضور یہاں تو بالکل کفرستان ہے، ہر طرف غیر ہی غیر نظر آتے ہیں،
ہم یہاں پر رکیں گے؟ آپ نے فرمایا آئے نہیں ہیں، بھیجے گئے ہیں، تو ضرور اس میں کوئی راز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور غوث پاک کی مدد شامل ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی فتح و کامرانی ہمارا قدم چومے گی۔ اس کے بعد آپ نے مندر کی اس جادوگرنی جس کا نام جاگبائی تھا، اسے ایک خط لکھا اور اسے اسلام کی دعوت دی، ظلم و ستم سے باز رہنے کی نصیحت فرمائی۔ سنسکرت زبان میں آپ نے ایک خط لکھا۔ آپ کے ساتھ آپ کی پیر و مرشد حضرت سیدنا شاہ جمال الدین قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ آپ نے ان سے مشورہ لیا اور ان کے حکم سے یہ خط لکھا سنسکرت زبان میں۔ اسے پڑھ کر کے وہ جادوگرنی آگ بگولا ہو گئی اور اس نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، لگتا ہے کہ فقیر کی موت اسے یہاں تک لے آئی ہے۔ اور اس نے اپنے پجاری سے کہا کہ جاؤ، جا کر کے اسے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سب کو ہم ختم کر دیں، ان کی موت یہاں تک لے آئی ہے۔ آج تک کسی نے ہمارا مقابلہ ہی نہیں کیا ہے، کسی نے مقابلے کی سوچی تک نہیں ہے۔ حضرت سیدنا شیراز شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب اس کا جواب آیا تو آپ نے فرمایا اپنی نالین، جو وہ لکڑی کی جسے جو ہے گجراتی میں چاخڑی کہتے ہیں، اس سے آپ نے جو ہے کہا جاؤ ان سب کی خبر لے لو۔ آپ کی وہ جو ہے لکڑی کی وہ نالین وہ اڑی اور اڑ کر کے سب سے پہلے پٹا پٹ اس جادوگرنی جاگبائی کے سر پر پڑی، 3-4 اس کے اوپر۔ پھر اس کے بعد جتنے اور جو جادوگر تھے، پجاری تھے، سب کو پٹاپٹ مارتے ہوئے پھر آپ کی وہی جوتی جب حضرت شیرازی شاہ کی بارگاہ میں پہنچی، آپ نے فرمایا سب کی خبر لے لی؟ اچانک پھر اڑی اور ایک جو باقی رہ گیا تھا اسے بھی 3-4 جو دی، پھر واپس آئی۔ اب اس سے اس جادوگرنی نے اور اس کے ساتھیوں نے اندازہ تو لگا لیا، مگر ان کا جو تکبر تھا، ان کا جو غرور تھا، انہیں اپنی جادوئی طاقت پر جو ناز تھا، اس وجہ سے اس طاقت نے ان کو جھکنے نہیں دیا۔ کہنے لگے نہیں، ہم جو ہے ان سے مقابلہ کریں گے۔ سیدنا شیرازی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارہا انہیں سمجھایا، اسلام کی دعوت دی اور فرمایا میں تم سے صلح کر سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو۔ پجاری کو جو ہے بھیجا، جاگ بائی نے، پجاری نے آ کر کے کہا کہ اگر تمہیں لڑنا ہے تو لڑ لو، تمہیں موت ہمارے پاس لے کر کے آئی ہے، ہم تمہاری کوئی شرط قبول نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا شیراز شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے خوب سمجھایا، مگر وہ نہیں مانا اور اس نے حضرت شیراز شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اپنا تیر پھینکا۔ آپ نے تیر کی طرف جیسی نظر کی، تیر فوراً الٹا واپس ہو کر کے، کبھی تیر واپس جاتا ہے کمان سے نکلا ہوا، مگر یہ اللہ والوں کی نظر ہے، سبحان اللہ۔ پجاری کے کمان سے نکلا ہوا تیر پھر اسی کی طرف واپس جا کر کے اس کے پیر میں لگ گیا، وہ زخمی ہوا، چلا کر کے واپس گیا۔ حضرت سیدنا یعقوب سمرہ انہوں نے عرض کی حضور اگر آپ حکم دیں تو اس بدبخت کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا ہماری طرف سے پہل نہیں ہونی چاہیے، ہم انہیں سمجھائیں، ہم انہیں اسلام کی دعوت دیں، اگر یہ اسلام قبول کر لیں تو بہت ہی بہتر ہے۔ مگر چونکہ انہیں اپنے اس کی جو ہے طاقت پر بھروسہ تھا، انہوں نے اعلان کر دیا۔ اب جنگ شروع ہوئی۔ حضرت سیدنا سراج شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قافلے میں کل 63 لوگ تھے، جن میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، صرف 37 مرد تھے جو لڑنے کے قابل تھے، اور مد مقابل اس جادوگرنی کے فوج میں ہزاروں لوگ تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، ان کی اپنی زمین بھی تھی، مگر اللہ والوں کو بھروسہ ہمیشہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ حضرت شیراز شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلے خوب سمجھایا،
جو اصل مقصد ہے ہمیشہ جو ہے اولیاء کرام کا، انہیں خود تبلیغ کی، سمجھایا، اسلام کی دعوت دی، جب نہیں مانے تو آپ لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ آپ کے ساتھیوں نے کہا حضور ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہیں، تلوار بھی نہیں ہے۔ آپ نے بانس کی لکڑیاں سب کو دی، انہوں نے ہوا میں لہرائی، اللہ اکبر، وہ سب جو ہے تلوار بن گئی، اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی۔ 3 دن تک مسلسل یہ جنگ جاری رہی، اور 3 دن کے عرصے میں جادوگرنی بھی ختم ہوئی۔ وہ جو ہے پجاری جس نے حضرت کی طرف تیر پھینکا تھا، اس کا بھی نام و نشان نہ رہا، اور حضرت کے قافلے میں سے صرف ایک ہی جو ہے مرد مجاہد شہید ہوئے۔ بقیہ اللہ تعالیٰ نے سب کی حفاظت فرمائی، اور ان کفار کو شکست ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے شیرازی شبا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ آپ نے اس تمام مندر کی جگہ کو صاف کیا، اور وہیں پر آپ نے ڈیرا ڈالا۔ جہاں صندوق کی وہ پیٹی چپک گئی تھی، وہیں پر آپ نے مدرسہ قائم فرمایا، دارالعلوم جو ہے شیرازیہ قادریہ، اور اسی پر آپ تعلیم دینے لگے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیرازی شبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم، عمل اور طریقت، شریعت کے مسنگم تھے۔ سبحان اللہ۔ جہاں جاتے تھے علم کا دریا بھی بہاتے تھے۔ آپ کی کرامتوں سے اور آپ کی تبلیغ سے 1,32,000 کفار جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیرازی شبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ احمد آباد تشریف لائے، اور جامع مسجد میں آپ نے قیام کیا احمد آباد کی۔ وہاں بہت سارے علماء آئے، انہوں نے ایک مسئلہ پیش کیا کہ حضور کئی دنوں سے اس مسئلے کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ آپ کے شاگرد بھی تھے، کہ حضور یہ حل نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا مسئلہ کیسے حل ہوگا، مسئلہ ادھورا ہے۔ آپ نے سوال کو بھی مکمل فرمایا اور جواب بھی عطا فرمایا۔ علماء کافی خوش ہوئے، حیرت میں پڑ گئے۔ آپ نے فرمایا حیرت کی بات نہیں ہے، جب بھی کبھی کوئی مسئلہ مشکل پیش آئے تو فوراً پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ علم بھی عطا فرمایا تھا، ساتھ میں عشق رسول اور محبت رسول کا وہ عالم تھا۔ سبحان اللہ۔ جو عاشق ہوتا ہے اسے جس سے عشق ہو اس کے نام سے بھی وجد آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من احب شیئا اکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی تو زیادہ کرتا ہے۔ حضرت شیرازی شبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن کلانیہ شریف سے کچھ دور جو ایک گاؤں ہے سوڑ ودر، وہاں تشریف لے گئے، اور اس کے آگے ایک گاؤں ہے روگیل، وہاں ایک سادھو رہتا تھا اپنی جھونپڑی میں، بڑے بڑے بال، بڑے بڑے ناخون۔ حضرت شیرازی شبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں رکے، اور اسے فرمایا جا پانی لیا۔ وہ سادھو وہ پانی لینے کے لیے گیا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا، اس سے پہلے کسی نے چلتے ہوئے حضرت شیرازی شبا تشریف فرما ہے اور نام لے لیا، یا رسول اللہ۔ حضور کا نام سننا تھا کہ شیرازی شبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ وجد میں آ گئے، اور اسی وجد میں بیٹھے ہیں، حضور کا نام لے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اتنے میں وہ سادھو بھی آ گیا، اور آ کر کے کہہ رہا ہے مہاراج پانی، مہاراج پانی۔ حضرت وجد میں ہے۔ تیسری مرتبہ جب اس نے پانی کہا، حضرت شیرازی شبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، اور اسی وجد کے عالم میں فرماتے ہیں میں بھی شاہ، تو بھی شاہ، جا شاہد اللہ شاہ۔ سادھو میں سے اس مرد مومن نے انہیں جو ہے شاہد اللہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ اسے گلے سے لگایا، اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے سینے سے لگایا، اور اس کا سینہ نور سے منور ہوا۔ سبحان اللہ۔ اسی کے بعد آپ نے اسے اسلام کی تعلیمات سے نوازا، اس کے بال کاٹے، اس کے ناخون کاٹے۔ اس کے بعد وہ حضرت شاہد اللہ، حضرت شیرازی شبا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر ولایت سے اس مقام پر پہنچے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ساتھ 5 مرتبہ پیدل حج بھی کیا ہے۔
اور 30 سال تک وہاں رہ کر اسلام کی تبلیغ کی، کئی کرامتیں ان کی بھی ہے۔ اور پھر آپ 14 ربیع الاخر حضرت شہاد اللہ اسی روغیل مقام پر آپ کا وصال ہوا، وہیں پر مزار ہے سن ہجری 1106 میں۔ اللہ اکبر! یہ حضرت شیر علی شمع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وہ شان تھی۔ شیر علی شمع رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں کہیں بھی تشریف لے جاتے وہاں اسلام کی دعوت بھی دیتے، اور جو مسلمانوں میں تشریف لے جاتے وہاں علم کے فضائل بیان کرتے، لوگوں کو تعلیم کی طرف مائل کرتے۔ آپ ہی کی تبلیغ سے اور آپ ہی کی نظر سے سبحان اللہ، جہاں 1,32,000 کفار اسلام میں داخل ہوئے وہیں 930 جو ہے وہ ولایت کے مقام پر پہنچے۔ حضرت شیرازی شمع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 1,00,000 احادیث یاد تھی۔ آپ حافظ قرآن بھی تھے، اور آپ نے قرآن شریف اپنے ہاتھ سے بھی لکھا، دلائل الخیرات شریف بھی ہاتھ سے لکھی، اور یاسین شریف اور درود مستغاث بھی اپنے ہاتھ سے لکھا۔ بڑی شاندار قرات فرماتے تھے، اور جہاں کہیں تشریف لے جاتے لوگوں کو مدرسے کی طرف مائل کرتے۔ آپ خود مدرسے میں تعلیم بھی دیتے۔ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں سید محمد عثمان بخاری جو کنتول کے رہنے والے تھے، شیرازی شمع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تقریر سن کر وہ آپ کے مدرسے میں علم حاصل کرنے کے لیے آ گئے، مگر کن ذہن تھے، ذہن زیادہ سید صاحب کا نہیں چلتا تھا۔ طلبہ ہوتے ہیں، وہ پیریڈ ہی ایسا ہوتا ہے۔ کچھ طالب علموں نے مذاق کیا سید صاحب کا، کہنے لگے اگر تمہیں اپنا ذہن تیز کرنا ہے، قوت حافظہ بڑھانا ہے، تو روزانہ مدرسے میں جو پمپ لگا ہوا ہے، مدرسے میں جو کنواں ہے، پمپ تو کا زمانہ نہیں تھا، جو کنواں ہے اس کنویں کے پاس جا کر صبح سویرے پانی نکال کر 7 مرتبہ غسل کرو۔ اگر روزانہ ایسا کرو گے تو تمہارا ذہن بڑا تیز ہو جائے گا۔ علم کی طلب تھی روزانہ۔ حضرت شیر علی شمع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت مدرسے میں حاضر نہیں تھے۔ سید صاحب روزانہ جاتے، بیچارے نہاتے، 7 مرتبہ نہاتے۔ ایک دن حضرت شیر علی شمع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حاضر تھی۔ فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے وظائف میں مشغول تھے، دیکھا کہ کنویں کے پاس پانی کے گرنے کی آواز آتی ہے۔ دیکھا سید صاحب سید محمد عثمان بخاری پانی پہ پانی ڈالتے جا رہے ہیں، نہاتے جا رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے، شیر علی شمع رحمۃ اللہ تعالی علیہ پوچھا بیٹے کیا کرتے ہو؟ کہا ذہن میرا کمزور ہے، اس وجہ سے بس مجھے ساتھیوں نے بتایا تو میں علم کے شوق میں اس سے روزانہ نہاتا ہوں۔ حضرت کو جلال آیا اور فوراً فرمایا جاؤ تم کامل ہو گئے، آج میری جگہ پر جا کر کے تمہیں لوگوں کو تعلیم دینی ہے۔ اللہ اکبر! حضرت کی زبان سے نکلنا تھا کہ حضرت سید محمد عثمان بس صاحب علم ہو گئے، اللہ اکبر، صاحب ولایت بھی ہو گئے۔ دوسرے ہی دن جا کر حضرت کی جگہ پر جا کر کے انہوں نے لوگوں کو پڑھانا شروع کیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سبحان اللہ! ایک دن حضرت سیدنا سرالی شمع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مدرسے دارالعلوم قادریہ شیرازیہ میں پڑھا رہے تھے۔ ربیع النور شریف کی 4 تاریخ تھی، صبح کا وقت تھا۔ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت کامل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت شیرازی میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت پڑھا رہے تھے، اچانک خاموش ہو گئے اور دونوں ہاتھ بغل میں ڈال دیے، پھر نکالا تو اس میں سے نور نکلا، اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے، اور پھر فرمایا سن لو کان کھول کر کے، 14ویں صدی میں ایک فتنہ اٹھے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کا انکار کیا جائے گا، رسول اور آل رسول کی توہینیں کی جائیں گی، لوگ گمراہیت کی طرف دعوت دیں گے، اور ایسا فتنہ ہوگا جو ہر طرف اندھیرا پھیلا دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں گھٹائی جائیں گی، حضور کی عظمتوں پر انگلی اٹھائی جائے گی، اور
اللہ نے جو حضور کو مقام دیا ہے اس کا انکار کیا جائے گا، انکار کرنے والے بڑے بڑے علماء ہوں گے۔ اس وقت احمد رضا نام کا ایک شخص اٹھے گا جو اپنے قلمی جہاد سے ان تمام فتنوں کو مٹائے گا اور رسول اور آل رسول کی عزت کرے گا۔ وہ جو ہے بالکل نڈر ہوں گے، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ وہ احمد رضا نام کا شخص جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت پر پہرا دے گا۔ لہذا جو میری اولاد میں سے، میرے مریدوں میں سے جو ان کے مسلک پر رہے گا، جو ان کی بات مانے گا، وہی میرا ہوگا۔ جو ان کی بات نہیں مانے گا، جو ان کے مسلک پر نہیں رہے گا، وہ میرا نہیں ہوگا۔ وہ ان کا مسلک، ان کا راستہ، وہ صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، مجتہدین کا بتایا ہوا راستہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل بیت کی وہ خود جو ہے تعظیم کریں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے 177 سال پہلے حضرت شیرازی شبا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعلیٰ حضرت کی آنے کی خبر دی، ان کے زمانے کی فتنوں کی خبر دی۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی الحمدللہ ان کی آل اسی جو ہے مسلک پر ہیں، اور آج بھی سیدنا شیرازی شبا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کا جو گنبد ہے وہ گنبد رضا کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بہت چھوٹا تھا تب حضرت کا یہ عالیشان مزار بھی نہیں بنا ہوا تھا، تب حضرت سیدنا ترکی باپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو، جبکہ قبرستان میں ہر طرف جھاڑیاں تھیں، اور مجھے یاد ہے کہ ہم تھوڑا جھک جھک کر کے آپ کے مزار پر پہنچے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے بعد بس میں پوری بس کو لے کر حضرت ترکی باپو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیرازی شبا کے مزار پر سب سے پہلے ہم لوگوں کو لے گئے تھے۔ بعد میں ہمارے پوربندر کے لوگ اس طرف ایسے مائل ہوئے۔ الحمدللہ آج ایک شاندار مزار ہے، بڑا فیض مزار ہے، آج بھی وہاں سے فیض جاری ہے۔ میں جب جو ہے حافظ ہوا، حافظ قرآن، دستار بندی ہوئی، اس کے بعد دوسرے دن گھر آیا، اور تیسرے دن میں نے دوسری مرتبہ حضرت کے مزار پر حاضری دی تھی۔ یہ غالباً 89 یا 88 کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیرازی شبا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ مقام عطا فرمایا۔ آپ کی عادت کریمہ تھی کہ سب سے زیادہ لوگوں کو نماز کی تلقین فرماتے۔ آپ کے ارشادات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کی فجر کی نماز قضا ہوئی اس کا دین برباد ہوا، اور جس کی عشاء کی نماز قضا ہوئی اس کی رات برباد ہوئی، رات خراب ہوئی۔ جو فجر کی نماز نہ پڑھتا آپ اس سے پورا دن بات چیت نہیں کرتے تھے، اپنی محفل میں نہیں بیٹھنے دیتے تھے۔ جو بھی آپ کے پاس تعویذ لینے کے لیے آتا، بیماری کے لیے پریشانی کو لے کر کے آتا، اگر مکروہ وقت نہ ہوتا تو آپ فرماتے پہلے وضو کر، 2 رکعت نفل پڑھ، پھر تعویذ عطا فرماتے جو نماز پڑھتا ہے اس کی ہر جو ہے مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کی شان تھی۔ اللہ تعالی ہم کو آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کی اور کرامتوں کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔